کا ناجیہ کامیاب جماعت وہ ہے جو شریعت پر عمل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتماد کرے، دونوں کی ذات کو مانے اور دونوں کی بات کو مانے، ذات بھی مانے اور بات بھی مانے۔ تقلید شریعت پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں: دلیل سے مسئلہ جاننا، دلیل سے مسئلہ جاننے والے پر اعتماد کر کے بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے دلیل سے بات خود جاننا، ایک ہے جو دلیل کو جانتا ہے اس سے دلیل مانگے نہ اور بلا مطالبہ دلیل اس کی بات کو مان لے۔ دونوں باتیں شریعت میں ٹھیک ہیں۔ فائدہ: دلیل سے مسئلہ جاننے کا نام اجتہاد ہے اور دلیل والے پر اعتماد کر کے بلا مطالبہ دلیل بات ماننے کا نام تقلید ہے۔ دھوکہ سے بچو۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ تم بلا دلیل بات کو مانتے ہو۔ ہم نے کہا بلا دلیل بات کو نہیں مانتے، با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مانتے ہیں۔ کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ گولی کھا لو۔ اس سے دلیل نہیں مانگتا کہ ڈاکٹر صاحب یہ گولی سر درد کے لیے کیوں، یہ گولی کیوں نہیں، دلیل مانگ نہیں رہا۔ اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اس کی دلیل موجود ہے کہ یہ گولی سر درد کی کیوں ہے، تو ڈاکٹر کی بات با دلیل ہے، لیکن یہ ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ ایک ہوتا ہے بے دلیل بات کو ماننا، ایک ہوتا ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ فائدہ: یہاں دلیل سے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے اصول بھی خود نکالنے والا ہو اور ان اصولوں سے مسائل کا استنباط بھی خود کرنے والا ہو۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ ہم نے پیچھے کہا دلیل سے جاننے والے کا نام مجتہد ہے، تو ہر بندہ کہتا ہے مجھے نماز کی دلیل آتی لہذا میں بھی مجتہد ہوں۔ نہیں، دلیل سے جاننے کے معنی قرآن و سنت سے اصول بھی نکالے، پھر اصولوں کی روشنی میں مسائل بھی نکالے۔ جو مسلمان خود قرآن و سنت میں غور فکر کر کے نئے پیش آنے والے مسائل کا حل نہ نکال سکتا ہو، اس کے لیے مجتہد اور فقیہ کی تقلید واجب ہے۔ تقلید ایسے مجتہد کی جائے گی جس کے اصول اور فروع لکھے ہوئے تحریری طور پر موجود ہوں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، ان ائمہ کے علاوہ کسی اور مجتہد کے مسائل، جزیات، فروعات لکھے ہوئے موجود نہیں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا تو واجب ہے۔ اہل حق یا تو مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، مجتہد بھی نہ ہو مقلد بھی نہ ہو، یہ امت میں گمراہ کرنے والا طبقہ ہے اور ایسے طبقے سے بچنا ضروری ہے۔ اجتہاد و تقلید نئے پیش آنے والے مسائل کا، اجتہاد و تقلید نئے پیش آنے والے مسائل کا قواعد شریعت کی روشنی میں حل نکالنا اجتہاد ہے، جبکہ تحقیق شدہ مسائل میں نئی تحقیق کر کے امت کو گمراہ کرنا اور راہ راست سے ہٹانا الحاد ہے۔ اجتہاد محمود ہے جبکہ الحاد مذموم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو میڈیا پر بیٹھے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تحقیق کر رہے ہیں، یہ اجتہاد کر رہے ہیں، کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہے؟ ہم کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، الحاد کا دروازہ بند ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بتاتے، جو پہلے سے باتیں ثابت ہیں ان میں سے کبھی اس کا انکار، کبھی اس کا انکار، کبھی اس کا انکار۔ اور بھائی اجتہادات سے نئی چیزیں بتائی جاتی ہیں یا اجتہادات سے پرانی چیزوں کا انکار کیا جاتا ہے، تو الحاد کو اجتہاد مت کہو۔